बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन रिपब्लिक पॉलिसी अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन जीतेगा को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब मौजूद हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी से उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। जी छीना साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ की वतन वापसी से उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ पहले से एक साबित शुदा लीडर हैं एक जमात के। उनको मकबूलियत की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, उनको कबूलियत की ज़रूरत थी, और जो उनकी पार्टी है उसको मकबूलियत की ज़रूरत थी। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने से उनकी जमात को यकीनन सपोर्ट मिली है। जी मलिक साहब, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी अली साहब, मैं चौधरी साहब की बात से इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि जी उनको मकबूलियत की नहीं कबूलियत की ज़रूरत थी, तो वो ज़ाहिर है कबूलियत हुई तो तभी वो वापस आए। तो मैं अगली बात पे इख्तलाफ करता हूँ कि वापस आने के बाद जो पॉपुलैरिटी है उसमें तो उनका कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि टू सम एक्सटेंट तो उसमें कमी ही हुई है, क्योंकि जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, तो वो उससे इनहराफ कर लिया। और फिर जहाँ तक ये पीडीएम की गवर्नमेंट, बेशक अब ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब उसको डिसओन करें। ज़ाहिर है उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पंजाब में उनके भतीजे चीफ मिनिस्टर रहे, और बाद में भी ज़ाहिर है उनकी ही कंटिन्यूटी चल रही है, उनका ही तसलसल चल रहा है। तो जो कुछ अवाम के साथ इस 16-17 माह में हुआ है, महंगाई तौबा तौबा करवा दी लोगों की, तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी जो है उस पर तो ज़ाहिर है असर पड़ा है, डेंट पड़ा है। चलिए साहब, आपसे क्वेश्चन है, आज से 2 साल पहले जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में और वफाक में हुकूमत थी, पंजाब में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे वो या नून लीग जीतती थी या बहुत क्लोज कंटेस्ट होते थे। जब भी हुकूमत पीडीएम की आई, 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, जिसमें से 15 जो है तहरीक इंसाफ जीत गई। तो 1 साल के फ़र्क में क्या हुआ कि नून लीग की मकबूलियत आसमान से ज़मीन पे आ गई? देखिए, ये कबूलियत वाली बात जो मैंने की थी, ये सोहेल वड़ैच साहब की बात थी, तो मैंने उसी को जो दोहराया। रह गई बात सर वो कि जो नून लीग जीत रही थी, यहाँ पे आप देखिए हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो महंगाई है ये हर दौर में जो है एक बड़ा मसला रही है, और जो भी गवर्नमेंट होती है लोग उससे तवक्को कर रहे होते हैं कि ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और हमारी मुश्किलात में जो है वो कमी आएगी। लेकिन गवर्नमेंट के अपने मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से कभी भी वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती, तो ज़ाहिर लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और यही बात पीटीआई की हुकूमत को फेस करना पड़ी। और लेकिन जैसे ही वो उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, और एक दो चीज़ें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कह दिया कि जी हमें इन्होंने बैरूनी ताकतों के साथ मिल के तो हमारी हुकूमत ख़त्म की है, और दूसरा जो बाद में आने वाली हुकूमत थी उसका हुकूमत के आने से पहले वो कहते थे जी इलेक्शन करवाना है, उसके बाद इलेक्शन की बात ख़त्म हो गई और उन्होंने कहा कि हम तो अब बाकी जितना टेन्योर रहता है 1.5 साल उस हुकूमत करेंगे। अच्छा, उस हुकूमत में जो महंगाई थी उसकी शरह में मज़ीद इजाफा हो गया। तो ये वजूहत थी जिसकी वजह से वो बाद में आने वाली पीडीएम की हुकूमत पिट गई और पीटीआई की जो पॉपुलरिटी थी उसमें इजाफा हुआ। जी मलिक साहब, रिपब्लिक पॉलिसी ने एक जामिया सर्वे किया है जिसमें मुख्तलिफ फीडबैक्स भी आए हैं। जो टोटल वोट्स का एक फीडबैक ये था कि लोग अभी भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बुनियादी वजह है उनके वोट कास्ट करने की। हाँ, उसके साथ जो डेमोक्रेसी का वोट है, रूल ऑफ लॉ का वोट है, वो भी बढ़ा है। इन्फ्लेशन 40% और जो रूल ऑफ लॉ है वो 30% तक चला गया। ये दोनों जो एंगल हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं यहाँ पे ये चौधरी साहब ने जिस तरह बड़ी तफसील से बताया, मैं इसमें थोड़ी सी इजाफा कर दूँ कि अब दौर जो है वो मीडिया का है, सोशल मीडिया है, लोग सारी चीज़ें खुद देख रहे होते हैं कि वो हम कहें कि कोई पत्थर का दौर तो है नहीं है कि जी उन तक मालूमात नहीं पहुँच रही। ये पीडीएम की गवर्नमेंट जैसे ही आई तो उसके बाद लोगों ने देखा कि उन्होंने सिवाय अपने आप अपने ज़ाती मफादात, अपने केसेस ख़त्म करवाए,
اپنے کیسز میں بریتیں حاصل کی. عوام جو تھی پبلک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. پبلک کو مہنگائی میں انہوں نے کہہ لیں کہ اس کے نیچے ڈال دیا. مہنگائی کا وزن ان پہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا. تو پھر ظاہر ہے لوگوں نے اپنا اس کا ریئیکشن دینا تھا. 2022 کے جو جن الیکشنز کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ پی ڈی ایم نے پرفارمنس جو دی, حالانکہ لوگ توقع کر رہے تھے, یا جس طرح کی ایک اناؤنسمنٹیں چل رہی تھی کہ ان کے پاس بہت تجربہ کار ٹیم ہے, بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, تو انہوں نے اس تجربے سے اپنے ذاتی کیسز تو ختم کروائے, وہ تو سب کے سامنے ہیں, لیکن عام آدمی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو ظاہر ہے آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. جی چھینا صاحب, اگر ایویڈنس بیسڈ ہی بات کریں, 70% تو ہمارا جو الیکٹریٹ ہے اس کی دو بنیادی کنسیڈریشن انفلیشن اور کانسٹیٹیوشنل سپرامسی ہے. تو اس میں اگر دونوں چیزیں چھوڑیں گے نواز شریف صاحب تو ان کے لیے مشکل ہوگا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو ترک کر کے نواز شریف کی مقبولیت پہ کیا اثر ہوا ہے؟ دیکھیے جی, ووٹ کو عزت دو والا نعرہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر یہ ختم ہو جائے تو الیکشن مطلب ختم ہو جائے. الیکشن کے ابھی بھی جا رہے ہیں لوگ اور پارٹیاں الیکشن مانگ رہی ہیں, تو یقیناً یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, لوگ جمہوریت چاہتے ہیں لیکن جمہوریت ویسی نہیں ہے جیسی لوگ چاہتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کاغذات جمع ہو رہے تھے تو وہاں سے لوگوں سے کاغذات چھیننے کی شکایات آئیں, لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی شکایت آئیں, اور آج کل جب سیکیورٹی چل رہی ہے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہاں کے ان کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندگان تھے وہ مشکلات میں ہیں. سو یہ وہ لوگوں کی خواہش تو ہے جمہوریت کی, لیکن اس ملک میں ابھی تک وہ جمہوریت پنپ سکی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, یہ پاکستان میں جو 266 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, ان میں سے 141 صرف پنجاب میں ہے. سو ملک کا 54% یا 53% تو یہ رہا ہے. تو آپ جب بات کر رہے ہیں تو ساری کی ساری وہ پنجاب کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ہم کے پی اور سندھ کی باتیں نہیں کرتے, اور پنجاب میں ہی زیادہ زور پڑتا ہے. اور پنجاب میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کئی پچھلے سالوں سے اگر پچھلے 3.5 سال نکال دیے جائے تو ان کی حکومت رہی ہے. تو وہ سارے اثرات جو ہے ظاہر ہے ان کو فیس کرنے پڑے. جی چھینا صاحب, کیونکہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت بھی پنجاب اور ہزارہ بیلٹ کے تک ہی محدود ہے. جی ملک صاحب, آپ سے کویشچن ہے کہ موروثی سیاست, جیسا کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو سیٹس پہ بھی نون لیگ نے اپنی فیملیز کے لوگ آگے لے کے آئے ہیں, موروثی سیاست نے نواز شریف کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچایا؟ ظاہر ہے بالکل, یہ اس وقت صرف پنجاب میں یا آپ سینٹرل پنجاب میں نہیں, اکراس دا بورڈ پورے ملک میں دیکھیں کہ اس موروثی سیاست, یہ جو وراثت میں چیزیں چل رہی ہیں, لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ اس سے متنفر ہیں, وہ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں. کہ جب بھی کوئی ایسی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جی اپنی فیملی کو, ان کو ہی. تو اب بھی بے شک کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن پی ٹی آئی نے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن, تو عمران خان نے کہ جب چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر کا نام تجویز کیا, اس کو آگے لے کے آئے, اپنی فیملی میں سے اپنے ہمشیرگان ہیں یا اپنی اہلیہ ہے یا اپنے بیٹے ہیں, ان کو تو نہیں سامنے لے کے آئے. تو اب موروثیت جو ہے, موروثی چیزیں جو ہیں, کہ اس سے عام آدمی جو ہے وہ واقعتاً متنفر ہو رہا ہے کہ جی یہ کیا مطلب ہوا کہ جی باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی, آگے ان کی اولاد, تو کیا ہم نے ساری عمر غلام ہی رہنا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اب پی ایم ایل این کی خاص طور پہ اس تقسیم سے بھی لوگ متنفر ہوئے ہیں, لوگوں نے اس چیز کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا. جی چھینا صاحب اور ملک صاحب, آپ سے کویشچن ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر خان تحریک انصاف کے چیئرمین بن سکتے ہیں تو کیا نون لیگ میں احسن اقبال, خواجہ سعد, خواجہ آصف, بہت سارے لوگ ہیں, وہ بھی صدر یا چیف آرگنائزر بن سکتے ہیں؟ دیکھیے سر, آئینی طور پہ جو پارٹی کا قانون ہے, جو پارٹی کا آئین ہے, اس میں تو بن سکتے ہیں, الیکشن ہو, لیکن یہاں پہ بظاہر نظر نہیں آتا. آج تک الیکشن نہیں ہوئے, نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے, باقی بھی کسی پارٹیوں میں ایسا الیکشن نہیں ہوئے. جب بھی ہوتے ہیں لوگ بلا مقابلہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے
جو ہیں سربراہ اعلیٰ ہے وہ ہیں نواز شریف صاحب، ایسے صدر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، نیچے مریم صاحبہ اور فلاں فلاں فلاں، تو یہ بظاہر نظر نہیں آتا. تو یہ اب چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی پارٹیوں کے خلاف جائیں گی. لوگوں کا بھی شعور آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، خود اپنے گھر میں اور اپنی پارٹی میں تو جمہوریت لیں. چھنا صاحب، آپ ایک سیاسی ورکر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھرو رینکس ترقی کرے اور چیئرمین یا صدر بنے، تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نون لیگ میں ایک پولیٹیکل ورکر کبھی بھی صدارت کے عہدے پہ نہیں آ سکتا؟ ابھی تک جو حالات ہیں اس کے مطابق تو نہیں جا سکتا. جی ملک صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں چوہے صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اور بلکہ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور چوہے نثار علی خان صاحب نے تو کھلم کھلا اوپنلی کہا کہ جی ہم اب بچوں کی غلامی، بچوں کی جو ہے ان کو لیڈر نہیں مان سکتے. تو لیکن بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی کو پریفر کرتے ہیں. تو ابھی تک کے جو حالات ہیں ان میں تو بے شک کوئی کتنا بڑا قاداور کیوں نہ ہو، آپ نے احسن اقبال صاحب کا نام لیا ہے، باقی پی ایم ایل این میں کافی قاداور شخصیات ہیں، تو مجھے تو کسی کا چانس نظر نہیں آتا کہ جی ان کو صدر یا کوئی چیئرمین یا کوئی ایسا کلیدی عہدہ مل سکے. جی ناظرین، ہماری ریسرچ اور سرویز کے دوران جو سب سے بڑی وجہ پی ایم ایل این کی نوجوانوں میں مقبول نہ ہونے کی سامنے آئی ہے وہ موروثی سیاست ہے. جی چھنا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ نوجوان نسل جن کو ہم 18 سے 35 سال کہتے ہیں، نوجوان اور جوان نسل جو 45% ٹوٹل ووٹس کا ہیں، اس میں نواز شریف صاحب مقبول کیوں نہیں ہیں اور کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سر، شعور آ رہا ہے، تعلیم جو بڑھ رہی ہے. ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس سال سے مراد کہ 2024 میں دنیا کے 78 ملکوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں ایشیا کے بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور بہت سارے، ایون امریکہ اور برازیل میں بھی 78 ملک جو ہیں، آدھی دنیا تقریباً جو ہے اس میں الیکشن ہوں گے. لیکن جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا، اس طرح کا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. پاکستان کی جو صورتحال ہے، آپ نے جو سوال کیا کہ نوجوان جو ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سالہ سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، انہوں نے وہ اپرچونیٹیز پیدا نہیں کی جو نوجوانوں کو چاہیے تھیں، تو اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی اور پارٹی جو ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں. جی ملک صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور نواز شریف اور ان کی ساری قیادت نوجوانوں کو ریلیٹ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں تو جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اگر اس کو ماضی کے دہائیوں میں بھی دیکھ لیں تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ پی ایم ایل این جب بھی برسر اقتدار آئی ہے تو ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ تمام طبقات ان کی مرضی کے مطابق چلیں. ان کی جتنی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تمام شعبے ہماری پالیسیوں کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر لیں. جبکہ نوجوان جو ہے آج کا، تو وہ تو اس بات سے ایگری نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. تو پی ایم ایل این تو یہ کہتی ہے کہ جی جو ہم کریں گے وہی بہتر ہوگا. تو نوجوان اس سے اختلاف کرتا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو اس وجہ سے نوجوانوں میں یہ پاپولر نہیں ہے. بالکل، نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو ان کا انفراسٹرکچرل یا ڈیولپمنٹل ماڈل ہے وہ ہی کافی ہے پولیٹیکل، سوشل اور دوسرے ایشوز کو حل کرنے کے لیے.